بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں غضنفر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پلس نالج۔ آپ تمام دوستوں کو ایک آیت ایک کہانی سیریز میں خوش آمدید۔ حمزہ نواز کے گھنٹی پر انگلی رکھنے کی دیر تھی کہ چپڑاسی اس کے سامنے موجود تھا۔ پانی کی بوتل لاؤ، سر ایک بوڑھا کپڑے میں باندھ کر آپ کے لیے کچھ دے کر گیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ اس کو فوراً چیک کرو، جلدی کرو، حمزہ نواز نے چپڑاسی کو گھرتے ہوئے کہا۔ جی ابھی کپڑے میں بندی چیز کو دیکھتا ہوں۔ پہلے پانی کی بوتل لاؤ۔ جی سر، ابھی لایا۔ سرکار نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو بھرتی کر لیتی ہے۔ کوئی اجنبی کوئی چیز دے گیا اور اس نے فوراً اس کو سنبھال کر رکھ لیا۔ جاہل کہیں کا، بے وقوف۔ حمزہ نواز کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ چپڑاسی ایک ٹرے میں پانی کی بوتل اور ایک جگمگ کرتے شیشے کے گلاس کو سجائے کمرے میں موجود تھا۔ اس گلاس سے ایسا لگتا ہے کسی تھرڈ کلاس ہوٹل میں پانی پی رہا ہوں۔ جاؤ گلاس دھو کر لاؤ۔ جی سر، چپڑاسی یہ کہہ کر کمرے سے باہر جانے لگا تو حمزہ نواز نے کہا، کیا کپڑا کھول کر دیکھا ہے کہ اس میں بوڑھا کیا دے کر گیا ہے؟ جی نہیں سر۔ کب دیکھو گے؟ سر وہ پانی کی بوتل گلاس لینے گیا تھا۔ مجھے بھی معلوم ہے، کام کرتے تو تمہاری جان جاتی ہے۔ جاؤ گلاس کے ساتھ کپڑے میں بندی چیز میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ سن کر چپڑاسی بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد حمزہ نواز کپڑے کو کھول کر اس میں بندی چیز دیکھ رہا تھا۔ اس میں سلور کا ایک ڈبہ تھا جس میں سوجی کا حلوہ تھا۔ ان لوگوں کو نہ جانے کب سمجھ آئے گی لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور میرے خاندان کے لوگ ابھی تک سوجی کے حلوے میں اٹکے ہوئے ہیں۔ یہ بڑبڑا کر اس نے ایک مرتبہ پھر گھنٹی بجائی تو چپڑاسی ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تو فیل، یہ سوجی کا حلوہ لے جاؤ، خود کھاؤ اور بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ، موج کرو۔ شکریہ سر۔ چپڑاسی خوشی خوشی سوجی کا حلوہ لے کر چلا گیا۔ یہ سوجی کا حلوہ نہ جانے کب تک تمہارا تعاقب کرے گا، یہ کہتے ہوئے وہ بہت دور ماضی میں جھانکنے لگا۔ اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی تھی، حمزہ بیٹے کیا تیاری مکمل ہے؟ تیاری بالکل مکمل ہے، ابھی سراج تانگا لے آئے گا، پھر میں تمہیں اسٹیشن چھوڑ آؤں گا۔ دیکھو دھیان سے ہوٹل میں رہنا، دل لگا کر پڑھنا، امی جان نے اس کو نصیحت کی تھی۔ ہمیں گاہے بگاہے اپنی خیریت کی اطلاع بھی دیتے رہنا۔ ابا جان بولے، کھانا وقت پر کھانا، وقت پر سونا اور ہاں نماز ضرور پڑھنا، یہ امی جان کی نصیحتوں کی دوسری قسط تھی۔ سب باتوں کو پلے باندھ لو، یاد رکھو تمہیں پڑھ لکھ کر ایک بہت بڑا آدمی بننا ہے۔ میں آپ کی باتیں یاد رکھوں گا اور ویسا ہی کروں گا جیسا آپ نے کہا ہے۔ چل بیٹا، تانگا آ گیا ہے۔ میرا بیٹا، امی جان نے پیار سے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آنسو نہ بہاؤ، خوشی خوشی بیٹے کو رخصت کرو۔ یہ کہتے ہوئے ابا جان کی آنکھیں بھی پرنم تھیں۔ آپ بھی تو رو رہے ہیں، نیک بخت، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ چل بیٹے چل، لا میں تمہارا سامان اٹھاتا ہوں۔ ایک بات تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گئی۔ کون سی بات امی جان؟ میرے بچے، تمہارے بیگ میں سلور کے ڈبے میں سوجی کا حلوہ ہے، سوجی کا حلوہ۔ ہاں، وہ سوجی کا حلوہ جو تمہیں بہت پسند ہے۔ یہ حلوہ اتنا ہے کہ تم اسے 1 مہینہ آسانی سے کھا سکتے ہو۔ جب دوبارہ آؤ گے تو اور حلوہ لے جانا۔ یہ حلوہ کھاتے رہنا، دماغ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ امی جان نے تانگے میں سوار ہوتے ہوئے ایک اور نصیحت کر دی تھی۔ تانگا جب تک بڑی حویلی سے مڑ کر پکی سڑک تک نہ پہنچا، امی جان کی نگاہ مسلسل تانگے پر ہی رہی۔ اسٹیشن پر رخصت کرتے وقت ابا جان نے اسے گلے لگایا اور جی بھر کر اسے پیار کیا۔ وہ ان کی دعاؤں کی چھاؤں میں ٹرین میں سوار ہوا تھا۔ ٹرین جب تک نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، ابا جان ہاتھ ہلا ہلا کر اس کو الوداع کرتے رہے۔ حمزہ نواز پہلی بار گھر سے اتنی دور جا رہا تھا۔ اس نے کچھ عرصہ قبل ہی میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کیا تھا۔ اب مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کا رخ شہر کی طرف تھا۔ نمبر اچھے ہونے کے باعث اس کو آسانی سے شہر کے ایک کالج میں داخلہ مل گیا تھا۔ وہ ابھی کم سن ہی تھا جب وہ ہر ایک کو یہ پوچھنے پر کہ وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، وہ فوراً جواب دیتا تھا، وہ بڑا افسر بنے گا۔ وہ بچپن میں بھی افسری کا کھیل کھیلتا تھا۔ وہ ایسا کرتا تھا کہ گلی کے بچوں کو اپنے گھر کے کھلے صحن میں جمع کر لیتا اور پرانی سی کرسی جس کی ایک ٹانگ مدت ہوئی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اس کے نیچے اینٹیں رکھ کر وہ اس پر بیٹھ جاتا اور اپنے سامنے بیٹھے بچوں کو مخاطب کر کے کہتا کہ میں تمہارا افسر ہوں، بولو کیوں میرے پاس آئے ہو۔
बच्चे बारी बारी उठकर अपने आने का मकसद बताते। वो हर एक को काम होने की तसल्ली देता और दोबारा अपनी जगह बैठने का इशारा करता। इस तरह ये खेल काफी देर तक जारी रहता। कई बार ऐसा भी हुआ कि कोई और बच्चा ये कहता कि वो अफसर की कुर्सी पर बैठेगा, मगर हमजा नवाज कहता कि अफसर तो वही बनेगा। जब तक इनके सहन में ये खेल होता रहा, अफसर वही बनता रहा। अफसर बनने का सौदा बचपन ही से इसके सर पर सवार था। हॉस्टल में इसको कमरा नंबर 215 मिला था। इस कमरे में चकवाल का एक तालिब इल्म शहरियार भी इसके साथ रहता था। जब इन्हें कमरा मिला तो सामान खोला गया तो सिल्वर के डब्बे को देखकर शहरियार ने इससे पूछा, इस डब्बे में क्या है? बहुत मजेदार हलवा है, क्या मुझे भी खिलाओगे? क्यों नहीं, जरा सामान सेट कर लें, फिर सूजी का ये मजेदार हलवा खाएंगे। हॉस्टल में जिसने भी सूजी का ये हलवा खाया मजेदार मजेदार ही कहता रहा। यही वजह थी कि वो हलवा जिसको अम्मी जान एक माह के लिए काफी करार दे रही थी, वो चंद ही दिनों में खत्म हो गया था। लड़के जब इससे मजीद सूजी के हलवे के बारे में पूछते तो वो कहता कि जब गांव जाऊंगा तो मजीद हलवा लेकर आऊंगा। जब वो दूसरे साल में पढ़ रहा था तो गांव से हॉस्टल आते इसका बैग ट्रेन में किसी दूसरे मुसाफिर के बैग से एक जैसा रंग होने की वजह से तब्दील हो गया था। उसने बैग तलाश करने की कोशिश की मगर बेसूद। वो जब हॉस्टल पहुंचा तो लड़कों ने मजेदार हलवे की आवाज लगाई तो उसने बैग के गुम होने का तमाम किस्सा उन्हें सुना दिया। बैग में कोई कीमती चीज तो नहीं थी? शौकत ने पूछा। हाँ, बैग में बहुत कीमती चीज थी। क्या थी वो चीज? फारूक ने सवाल किया। इस बैग में मेरी अम्मी जान के हाथ का बनाया हुआ सूजी का हलवा था। बस इस बैग में सबसे कीमती चीज यही थी, हमजा नवाज बोला। दूसरी सुबह हॉस्टल के इस्तकबालिये पर एक शख्स जिसके हाथ में हमजा नवाज का बैग था, इस बैग में हॉस्टल का पता दर्ज था, इसलिए वो शख्स आसानी से वहां पहुंच गया था। जब हमजा नवाज कमरे से बैग लाया तो दोनों बैगों का बिल्कुल एक जैसा रंग था। मैं माजरत ख्वाह हूँ कि गलती से आपका बैग ले गया था। बैग में अपनी चीजें चेक कर लें। क्या आपने बैग खोल कर देखा था? बैग खोला था तो तभी ये मालूम हुआ कि ये बैग मेरा नहीं है। बैग में सूजी का हलवा तो आपने देखा होगा। देखा था मगर खाया नहीं। तो अब आपको हलवा खिलाई देते हैं, हमजा नवाज ने मुस्कुरा कर कहा। हमजा नवाज ऐसा ऐसा तालीमी दर्जात तय करता जा रहा था। जहां हॉस्टल और कॉलेज में उसकी वजह शोहरत सूजी का हलवा बना था, वहां ये बात भी सबके लबों पर थी कि वो एक मामूली मोची का बेटा है। वो मोची जो शहर जाने वाली सड़क के किनारे सारा दिन धूप और गर्मी में लोगों के जूते मरम्मत करता है। पहले पहल तो उसने इस बात पर कोई तवज्जो न दी थी, मगर जब ऐसा ऐसा मोची का लफ्ज उसके नाम का हिस्सा बन गया तो इसे वो अपनी बेइज्जती महसूस करने लगा। लड़के इसको देखकर मोची का बेटा की आवाजें कसते और इसको खूब तंग करते। बीए तक पहुंचे हुए वो बहुत कम गांव जाता था। वो शाम के वक्त ट्यूशन पढ़ाकर इतने पैसे कमा लेता था जिससे इसका खर्च आसानी से चल जाता था। वो जब भी गांव जाता इसका एक ही मुतालबा होता कि अब्बा जान अपना काम छोड़ दें। अम्मी जान और अबू जान इसको समझाते तो वो कहता, जो आप करते हैं वो काम कहाँ है? बेइज्जती है, निरी बेइज्जती। बेटा ऐसा मत कहो, ये हमारा खानदानी पेशा है, तुम्हारे दादा और मेरे दादा। अब्बा जान बस बस रहने दें, मुझे मालूम है आप आइंदा ये काम नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा तो फिर मैं दोबारा गांव नहीं आऊंगा। हमजा नवाज चिल्लाया, इतना मत चिल्लाओ, क्या ये सुनने के लिए तुम्हें पढ़ाया है? मोची तो मैं हूँ, तुम तो ये काम नहीं कर रहे। मैं मोची नहीं मगर मोची का बेटा तो हूँ। मैं इस दाग को धोना चाहता हूँ। जिसे तुम दाग कह रहे हो वो फख्र का निशान है। तुमने जो लहजा अपनाया है वो दुरुस्त नहीं। सूरत बनी इसराइल में इरशाद रब्बानी है कि और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि इसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो, और अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनको उफ तक न कहना और ना इन्हें झड़कना और इनसे बात अदब के साथ करना। अब्बा जान बोले। हमजा नवाज इस मर्तबा हॉस्टल ऐसा गया कि 6 माह इसने पीछे मुड़कर न देखा। अब्बा जान खुद ही इसको मिलने और सूजी का हलवा देने गए। वो जब भी हॉस्टल जाते लड़के बातें करते कि आज मोची साहब आए थे। इस बात पर हमजा नवाज का कई लड़कों से झगड़ा भी हुआ था। उस दिन तो वो आग बगोला हो गया था जब कमरे के बाहर कोई लड़का हाथ से लिखकर एक इश्तिहार चिपका कर गया था
جس میں لکھا تھا کل موچیوں کے انتخابات ہوئے جن میں حمزہ نواز کے والد بلا مقابلہ موچیوں کی یونین کے صدر چنے گئے ہیں۔ کوشش کے باوجود وہ یہ معلوم نہ کر سکا کہ یہ اشتہار کس نے لگایا تھا۔ بی اے کرنے کے بعد وہ ہاسٹل چھوڑ کر ایک رہائشی پلازا میں کمرہ لے کر رہنے لگا۔ اب اس کی منزل مقابلے کے امتحان کی تیاری تھی۔ اب تو وہ سالوں سال گاؤں نہ جاتا تھا۔ کبھی کبھار ابا جان اور ایک مرتبہ امی جان بھی اس کو ملنے آئی تھی اور ساتھ بہت سا سوجی کا حلوہ لائی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے ماضی سے دور بھاگنا چاہتا ہو۔ وہ کسی کو نہ بتاتا تھا کہ اس کے والد موچی ہیں۔ مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد تو وہ بالکل ہی والدین کو بھول گیا تھا۔ زندگی کی بڑھتی ہوئی مصروفیات میں وہ بہت دور نکل گیا تھا۔ اب تو اسے بھولے سے بھی والدین کی یاد نہ آتی تھی۔ وہ مختلف شہروں میں تعینات ہوتا رہا۔ وہ جہاں بھی جاتا سوجی کا حلوہ اس کو ملتا رہا۔ اس کے والد اس کو ملنے کی بجائے باہر ہی کسی کو سلور کا ڈبہ پکڑا جاتے جس میں سوجی کا حلوہ ہوتا تھا۔ آج بھی یہی سوجی کا حلوہ اس کو ماضی میں لے گیا تھا۔ اگر فون کی گھنٹی نہ بجتی تو وہ شاید مزید ماضی کے ورق پلٹتا رہتا۔ حمزہ نواز ریسیور کان سے لگا کر اس نے کہا۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ تھے۔ یس سر، جی سر، ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، جلسہ عام میں خود نگرانی کروں گا، شکریہ سر۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر اس نے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو پونچھا۔ اس کو 10 تاریخ کو ہونے والے جلسہ عام کے انتظامات کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ پہلی بار اتنی بڑی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈالی گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جلسے کے انتظامات ایسے ہوں کہ وزیر اعلیٰ خوش ہو جائیں۔ اس نے جلسے کے بہتر انتظامات کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ 10 تاریخ کو وہ خود جلسہ گاہ میں موجود تھا۔ اس نے پولیس کو مشکوک افراد پر نگرانی اور نظر رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ پولیس کو وزیر اعلیٰ کی آمد سے قبل کچھ مشکوک لوگوں کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے انہیں تھانے میں بند کرنے کا حکم دیا اور مزید کہا کہ وہ جلسہ ختم ہونے کے بعد خود اس معاملے کو دیکھیں گے۔ پولیس نے مشکوک لوگوں کی خوب پٹائی کی۔ رات گئے جب جلسہ ختم ہوا تو حمزہ نواز تھانے میں موجود تھا۔ مشکوک لوگ اس کے سامنے تھے۔ ان لوگوں نے کچھ بتایا ہے، یہ سب جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ بھیڑ میں لوگوں کی جیبیں کترنے آئے تھے۔ ہاں، ان کے ساتھ ایک بوڑھا بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو سوجی کا حلوہ دینے آیا تھا۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک موچی ہے۔ موچی، سوجی کا حلوہ بلاؤ اس بوڑھے کو۔ حمزہ نواز کسی گہری سوچ میں تھا۔ چند ساعتوں بعد بکھرے بالوں، زرد رنگت اور جھریوں بھرے چہرے کے ساتھ بوڑھا حمزہ نواز کے سامنے کھڑا تھا۔ پولیس کی مار پیٹ سے اس کی ناک سے ہلکا ہلکا سا خون بہہ رہا تھا۔ ابا جان بوڑھے کو دیکھ کر بے اختیار حمزہ نواز بولا، صاحب جی، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ بوڑھا بولا، ابا جان ایسا مت کہیں، آپ نے انہیں بتایا ہوتا کہ آپ میرے ابو ہیں، یہ آپ کو یہاں پکڑ کر تو نہ لاتے اور آپ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ میں اگر یہ بتا دیتا کہ میں تمہارا باپ ہوں تو تمہاری بےزتی ہو جاتی۔ میں کسی صورت بھی تمہاری بےزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سوجی کا حلوہ تمہاری ماں نے بھیجا تھا، بس یہی دینے تمہارے دفتر گیا اور وہاں سے پتہ چلا کہ تم جلسے میں ہو۔ یہ سوجی کا حلوہ رکھو اور مجھے جانے دو۔ آپ میری بےزتی برداشت نہیں کر سکتے تو میں بھی آپ کی بےزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ایک عرصہ سے آپ کو نظر انداز کرتا آیا ہوں مگر آپ کی محبت میں کمی نہیں آئی۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ دیکھ لو، لوگ تمہیں موچی کا بیٹا کہیں گے، کوئی بات نہیں، میں موچی کا بیٹا تھا، ہوں اور رہوں گا۔ حمزہ نواز نے یہ کہہ کر ابا جان کو گلے لگایا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ محبت کی چھاؤں میں آ گیا ہو۔ تو عزیز دوستو، ہماری آج کی کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماضی کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب ہم کسی اہم مقام اور رتبے پر پہنچ جاتے ہیں تو ان ہاتھوں کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے اس کامیابی تک ہمیں پہنچایا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کامیابی کے بعد اپنے گزرے ماضی کے تمام دوستوں، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو یاد رکھیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی کی ذات پات کا مذاق نہ اڑائیں، اور اس بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں کہ تمام انسان برابر ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی کہانی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر کہانی پسند آئی ہے تو کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مزیدار کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی سبق آموز کہانی میں،
اس وقت تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔